ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکیل نامہ کی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا تھا کہ وکیل صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا مختار نامہ عام کے ذریعے ہم کوئی زمین خرید سکتے ہیں، ہمیں خریدنا چاہیے بھی یا نہیں، فائدہ اور نقصان بتائیں اس کا۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا مختار نامہ عام کے ذریعے یا خاص کے ذریعے آپ زمین خرید سکتے ہیں، خریدنا بھی چاہیے نہیں چاہیے، اس کے کیا فال آؤٹس ہوں گے، کیا اس کے آپ کو بینیفٹ ہوں گے اور کیا اس کے آپ کو نقصان ہوں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ چلیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ مختار نامہ عام کیا ہے؟ بیسیکلی مختار نامہ عام جو ہے یا مختار نامہ خاص، پہلے عام کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ عام وہ مختار نامہ ہے جس کے بہاف پہ، جس کے ذریعے آپ ایک شخص دوسرے شخص کو وہ تمام اختیارات دیتا ہے اس زمین کے حوالے سے یا اس بلڈنگ کے حوالے سے کہ جو اس کو خود کو حاصل ہے۔ یعنی اگر وہ شخص جو مالک ہے اس زمین یا بلڈنگ کو کرائے پہ دے سکتا ہے، یا وہ اس کو بیچ سکتا ہے، یا وہ ہبہ کر سکتا ہے، یا وہ تملیک کر سکتا ہے، یا وہ اس کی کیئر کر سکتا ہے، یا اس کی رینوویشن کر سکتا ہے، یا وہ زمین ہے تو اس پہ فصل اگا سکتا ہے، تو یہ وہ تمام، یا اس کے حوالے سے کوئی کسی عدالت میں کیس چل رہا ہو تو وہ کیس کی پیروی کر سکتا ہے وہ مالک صاحب۔ تو وہ تمام اختیارات جو اگر آپ کسی دوسرے شخص کو منتقل کریں گے تو وہ آپ مختار نامہ عام کے ذریعے کرتے ہیں، جس کو ہم سب رجسٹرار صاحب کے آفس میں رجسٹر کراتے ہیں۔ تو یہ تھا مختار نامہ عام۔ اور خاص مختار نامہ خاص وہ ہے کہ جس میں آپ چند خاص اختیارات اس کو تفویض کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے، ہبہ نہیں کر سکتے، تملیک نہیں کر سکتے، صرف فلاں عدالت میں میرا کیس ہے، آپ اس کیس کی پیروی تو کر سکتے ہیں، اس زمین کے حق کو لے کے یا اس بلڈنگ کو لے کے یہ میں اختیار آپ کو دیتا ہوں۔ اور اس کیس میں کوئی درخواست وغیرہ یا وکیل مقرر کرنا ہو، یا کسی دعوے کا جواب دینا ہو، یا کسی درخواست کا جواب دینا ہو، یا کوئی اپیل کرنا ہو، یا کوئی ریویژن کرنی ہو، تو یہ آپ کے پاس اختیارات ہیں۔ تو یہ وہ مخصوص اختیارات دے کے اگر کسی کو مختار نامہ آپ دیتے ہیں تو ایسے مختار نامے کو مختار نامہ خاص کہتے ہیں، اور جب آپ تمام اختیارات دیتے ہیں تو وہ مختار نامہ عام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا مختار نامہ عام اور خاص میں تھوڑا سا فرق آپ کو بتانا ضروری تھا۔ اب آتے ہیں اپنے ریئل ٹاپک کی طرف، جو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا مختار نامہ عام کے ذریعے زمین خریدنی چاہیے۔ تو دیکھیں، یاد رکھیں کہ مختار نامہ عام کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں 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 اختیارات میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اس میں کہیں بھی آپ یہ نہیں لکھتے کہ آپ نے مجھے کوئی پیمنٹ کی ہے اور میں اب میں مالک نہیں رہا اور آپ اس زمین کے مالک ہیں اور پیمنٹ مجھے مل چکی ہے۔ تو جب یہ ریئل فیکٹ تو یہ ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے زمین اس سے خریدنی ہے یا خرید لی ہے، اب آپ اس کو چونکہ مختار نامہ عام کے اوپر 2-2,500 روپے ہی خرچہ آنا ہے، وہ جو نامنل سی فیس ہے، اور جہاں پہ آپ کا جو سیل کا ایگریمنٹ ہے اس پہ آپ نے پوری پیمنٹ کرنی ہے، وہ مطلب کئی ہزار سے لے کے کئی لاکھ تک بھی ہو سکتا ہے، کئی کروڑ تک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اربوں کی پراپرٹی ہے تو ٹیکسز اس پہ آپ کو پے کرنے ہوتے ہیں۔ تو عموماً لوگ ان ٹیکسز سے بچنے کے لیے مختار نامہ عام رکھ لیتے ہیں اپنے ساتھ، اور پھر جب وہ بیچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تب تک میرے پاس رہے کہ جب میرے پاس سال 2 5 10 کے بعد میرا موڈ بنے گا اور اس کو میں بیچوں گا تو پھر میں وہ جو جس سے میں نے خریدی ہوگی یہ مختار نامہ میرے پاس ہوگا، اس مختار نامے کے ذریعے میں فردر اس کو ٹرانسفر کر دوں گا۔ تو اب یاد رکھیں کہ یہ آپ قسمت والے ہوں گے کہ اگر اس وقت تک وہ مالک جو ہے وہ ایماندار ہوگا اور وہ اس کو آپ کے مختار نامے کو کینسل نہیں کراتا۔ یہ یاد رکھیں، اکثر لوگ مختار نامہ عام کے اوپر یہ لکھواتے ہیں کہ ناقابل تنسیخ، تو ایسا کوئی مختار نامہ نہیں ہے جو ناقابل تنسیخ ہے۔ اگر آپ اس کو اوپر لکھ بھی لیں تب بھی وہ آپ اس کی تنسیخ کرا سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی مختار نامہ عام کے ذریعے ٹیکسز سے بچنے کے لیے، گورنمنٹ کے ٹیکسز سے بچنے کے لیے مختار نامہ عام نہ لکھوائیے گا۔ ایگریمنٹ لکھوائیں، جو بھی ایگریمنٹ ہے آپ کا اس کے ساتھ ہبے کا ہے، تملیک کا ہے، سیل کا ہے، پرچیز کا ہے، وہی لکھوائیں۔ اس پہ جو ریکویزٹ ٹیکسز ہیں وہ پے کریں۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے بہتر ہے۔ بالفرض آپ کا جس مالک سے آپ نے خریدی ہے مختار نامہ عام کے ذریعے، اور اس کے دل میں کوٹ آتا ہے اور کل کو وہ اس کو کینسل کر دیتا ہے، تو آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ اس کو کل کو ثابت کر سکیں کہ یہ مختار نامہ عام جو تھا
یہ بیسیکلی مختار نامہ نہیں تھا، یہ سیل ڈیڈ تھی، پرچیز ڈیڈ تھی. تو یہ آپ ثابت نہیں کر پائیں گے. کچھ لوگ اس طرح احتیاطاً کرتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ مختار نامہ عام کے ساتھ 100-200 کے سٹیمپ پیپر کے اوپر ایک ایگریمنٹ بھی لکھ لیتے ہیں کہ یہ زمین فلاں فلاں زمین یا فلاں فلاں بلڈنگ جو ہے، مکان جو ہے، دراصل اتنے رقم کے اوپر میں نے اس سے پرچیز کی ہے اور میں نے پوری پیمنٹ کر دی ہے، اور یہ گھر اس کا اب نہیں رہا، یہ زمین اس کی نہیں رہی، یہ میری رہی ہے، ہو گئی ہے. تو وہ اپنے 100-200 کے سٹیمپ پیپر پہ لکھ کے رکھ دیتے ہیں اور مختار نامہ عام کو سب رجسٹرار صاحب کے پاس رجسٹر کرا لیتے ہیں. لیکن یہ پروسیس بھی غلط ہے، کیونکہ وہ جو سٹیمپ پیپر آپ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ 100-200 کے سٹیمپ ڈیوٹی کے اوپر، تو وہ بیسیکلی ڈیفیسٹ ہے. اور میں اس کے اوپر ایک پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں جہاں پہ ہم نے یہ کہا ہوا تھا آپ کو کہ کبھی بھی آپ ڈاکومنٹ کو، اگر وہ قانوناً رجسٹریشن اس کی مسٹ ہے، ضروری ہے، اور اس کو آپ رجسٹر نہیں کراتے، اس کی قانوناً کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی عدالت میں وہ ایڈمیزیبل نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو کسی عدالت میں پیش کریں گے تو عدالت فی الفور اس کو کنفسکیٹ کر کے ڈپٹی کلیکٹر کے پاس بھیجے گی، اور ڈپٹی کلیکٹر اس پہ 10 ٹائمز جرمانہ لگائے گی. اس کے بعد اس کے ایڈمیزیبلٹی کورٹ کے پاس پھر اس کو بھیجا جائے گا، کورٹ اس کو دیکھے گی. تو اگر اس کو آپ پہ 10 ٹائم جرمانہ لگنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو رجسٹر کرائیں، مختار نامہ عام کے ذریعے نہ کرائیں. آپ قسمت والے ہوں گے اگر مختار نامہ عام کے ذریعے آپ کا مالک جو ہے ایماندار ہے اور وہ اس کو کینسل نہیں کراتا. لیکن عموماً کیسز جو عدالتوں میں آتے ہیں ہمارے پاس، وہ یہی ہوتے ہیں کہ مالک کے دل میں کورٹ آتا ہے کل کو اور وہ اس کو کینسل کر لیتے ہیں، آپ سے بھی پیمنٹ لے لیتے ہیں، کل کو اوروں پہ بھیج دیتے ہیں، تو آپ کے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مختار نامہ عام سے کبھی بھی میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ کسی زمین کو یا بلڈنگ کو آپ پرچیز کریں. تو یہ تھا آج کی ویڈیو. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو ضرور پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.